ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھے چٹ لکھا، کہتا ہے جی آپ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں گانے بجانے والوں پر اور ان سنگرز پر اور ڈرامہ کرنے والی لڑکیوں پر۔ اب دیکھیں میڈم نور یہاں جو ملکہ موسیقی تھی، وہ 27 رمضان کی شب اس کی موت ہوئی ہے۔ اتنی مبارک عورت تھی کہ اس مبارک رات میں اس کی موت آئی۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کب پڑا تھا؟ وہ بھی 27ویں کی شب تھی۔ یہ زمان مکان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مکے میں مر گیا کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، مدینے میں مر جائے حضور جنازہ پڑھائے جہنم میں جائے گا۔ حضور نے قمیص دیا، کفن پہنایا عبداللہ ابن ابی کو، خود جنازہ پڑھا لیکن جہنم میں جائے گا۔ اور آئندہ اللہ نے منع فرما دیا کہ لا تقم علی قبر ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ یاد رکھ لو مسئلہ کہ زمان اور مکان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو۔ اگر اندر ایمان ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، انشاءاللہ جنت۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت قاضی احسان شیخ آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ کو 2-4 تقریروں میں اکٹھے ہوئے تھے تو فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا نا، بچہ تھا 3-4 سال کا، تو جب بھی گھر آتا تو ماں کہتی احسان کلمہ پڑھو، میں پڑھتا۔ جب جانے لگتا کہتی کلمہ پڑھو۔ آخر 2 دن 4 دن 10 دن میں نے صبر کیا، میں بھی تنگ آ گیا، میں نے کہا ماں مجھے کافر سمجھتی ہو کیا؟ جب آتا ہوں کلمہ پڑھو، جب جاتا ہوں کلمہ پڑھو، جب آتا ہوں کلمہ پڑھو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہوں، جس چیز کی عادت ہو نا، مرنے کے وقت وہی زبان پہ آ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تیری زبان پہ کلمہ ایسے چڑھ جائے تم نہ بھی چاہو تو موت کے وقت آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے گالیوں کی عادت بنائی ہوئی ہے تو مرتے وقت گالیاں نکلیں گی، لیکن جنہوں نے عادت بنائی ہے کلمہ مبارک کی، اور ان کی زبان پہ ہر وقت کلمہ ہوتا ہے، زبان میں خاموش ہو جائے، دل میں بھی اسی پہ سوچ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ شوق سے کلمہ پڑھ لیں، شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔